والمرسلين مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین بزم، اس وقت ایک زندگی کی لطیف ترین تقریب ہے جو منعقد ہو رہی ہے، اور اس لطیف ترین تقریب میں کسی بھی طویل فکری گفتگو کی ثقالت کا تحمل کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں معلوم ہوتا، اور یہی سبب ہے کہ آپ تاریخ فن خطابت اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہستیاں جنہیں امراء کلام، جنہیں خدایان سخن اور نا خدایان سفینہ کلام کہا جا سکتا ہے، ان ہستیوں نے اہم ترین تقریبات عقد نکاح میں بھی اس قدر مختصر خطبے ارشاد فرمائے ہیں کہ سخنوری کا تمام ہنر ان کے اعجاز اختصار و حسن ایجاز پر قربان کر دینے کا جی چاہتا ہے۔ کتنے مواقع تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ اس کائنات کی سب سے حسین تقریب عقد نکاح، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سب سے حسین اور سب سے عظیم اور سب سے اہم جو تقریب عقد نکاح کائنات میں ہوئی ہے منعقد، وہ حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ام المؤمنین علی الاطلاق، اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کس شخصیت نے، وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، کہ جنہیں یہاں پر اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، افاضل تشریف فرمائیں، اہل مطالعہ حضرات ہیں، شاعری کے اعتبار سے یا فن خطابت کے اعتبار سے عربی زبان و ادب کی وہ تاریخ جو دور جاہلیت کو دور اسلام سے ملاتی ہے، اور دور جاہلیت کی پوری ادبی و تہذیبی فضا کو اس لائق بنا دیتی ہے کہ اس میں لہجہ وحی کو سمجھا جا سکے۔ وہ شخصیت صرف ایک تھی، صرف اور صرف ایک، جن کا دیوان ابی طالب علیہ السلام موجود ہے، اور جن کا قصیدہ لامیہ
وہ قصیدہ ہے کہ جس پر وہ شاعر، وہ خطیب، وہ ادیب، اس نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو چند جملوں سے زیادہ نہیں تھا، لیکن کیا خطبہ ہے، اگر کوئی اس کی شرح کرے تو پوری تاریخ ملت ابراہیمی سمٹ آتی ہے اس میں، اور سنت مصطفی کی شاہراہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ بہت مختصر خطبہ ہے۔ اس خطبے سے لے کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے ہیں، اگر وہ جملے کیا ہیں، اگر ان جملوں کی تشریح کی جائے تو 500 صفحے کم سے کم لکھے جائیں گے، کم سے کم 500 صفحے۔ اور اس کے بعد وہ خطبہ جو تقریباً مسنون ہے اور ہمارے ہاں ہر عقد نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا بوحدانیتہ۔ یہ خطبہ بہت مختصر ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو حضرت امام جواد علیہ السلام نے خود اپنے عقد نکاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ 3-4 سطروں سے زیادہ کا خطبہ نہیں۔ یہ بیان حسن اعتذار کے طور پر ہے کہ اس تقریب میں مجھ سے کسی طویل گفتگو کی توقع آپ نہ رکھیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک نقطے کی طرف ملتفت کرنا چاہتا ہوں۔ اس تقریب میں ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، اور اس دنیا میں جو رشتے ہیں جنہیں خونی رشتے، ہندوستانی فضا میں، بر صغیر کی فضا میں کوئی بھی مذہب و مسلک، کوئی بھی دین، کوئی بھی تہذیبی رویہ اس حقیقت کی مخالفت نہیں کرے گا کہ سب سے مقدس، سب سے محترم رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ اس روئے زمین پر قائم ہونے والا، دو انسانوں میں قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ ماں کا رشتہ نہیں تھا۔ وہ سب سے پہلا رشتہ ازدواجی رشتہ تھا جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان قائم ہوا۔ پہلے ازدواجی رشتہ قائم ہوا، اس کے بعد پھر وہ رشتہ وجود میں آیا جسے ماں کا رشتہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ رشتہ وجود میں آیا جسے بھائی اور بہن کا رشتہ کہتے ہیں۔ گویا ماں کا رشتہ اصل نہیں، فرع ہے، اور ازدواجی رشتہ تمام رشتوں کی اصل ہے۔ تو توجہ طلب یہ بات ہے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں سے، جوان نسل سے، کہ جب تک اصل میں طہارت نہ ہوگی فرع میں کہاں طہارت آ سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل میں طہارت نہ ہو اور فرع میں طہارت پیدا ہو جائے۔ ماں کا رشتہ تبھی محترم ہوگا جب اس کی بنیاد محترم ازدواجی رشتے پر ہو۔ بھائی اور بہن کا رشتہ تبھی محترم ہوگا جب اس کی بنیاد محترم ازدواجی رشتے پر ہو۔ اور اس اعتبار سے یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی اور بہن کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، ماں اور بہن کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، بہن اور بہن کا رشتہ، سارے رشتے اہم اور محترم ہیں، لیکن سب سے اہم رشتہ جس کی قداست، جس کی طہارت، جس کی نفاست، جس کی لطافت، جس کی حرمت کی طرف ہمیں ہمتن متوجہ ہونا چاہیے، ازدواجی رشتہ ہے۔ اور اسی لیے یہ اسلام ہے
یہ شریعت مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے اس رشتے کی قداست کو اہمیت دی اور فرمایا النکاح من سنتی۔ اللہ اکبر۔ الفاظ کا ترجمہ مکتبی انداز میں اگر کر دیا جائے تو اس میں کوئی لطافت نہیں ہوتی، لیکن الفاظ کس نے کہے، ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ کیا نکاح پہلے سے موجود نہیں تھا؟ آدم سے لے کر اور مقام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیا نکاح نہیں تھا؟ نکاح تھا۔ خود آپ نے فرمایا ہے کہ میری ولادت جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے ہوئی، سفاح کے ذریعے سے نہیں ہوئی، لیکن آپ کا یہ فرمایا النکاح من سنتی، یعنی نکاح میری تہذیبی روایت ہے۔ سنت کے معنی ایک محدود شرعی معنی ہے بحیثیت ایک اصطلاح کے، لیکن لفظ سنت عربی میں ایک کلچر اور ایک ٹریڈیشن، ایک تہذیب اور ایک ثقافت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میرا تہذیبی رویہ ہے۔ آج جو روئے زمین پر ملت اسلامیہ میں یہ تقریب قائم ہے عقد نکاح کی، یہ تقریب تہذیب مصطفی کی یادگار ہے، اور اس اعتبار سے اس میں کتنی لطافت، کتنی نزاکت، کتنی نفاست، کتنی طہارت ہونی چاہیے، کتنی قداست ہونی چاہیے، اس کے مادی، خالص مادی پہلو تو سوچنا ہی خلاف ادب ہے۔ اس لیے کہ دوسرے کئی مقامات پر میں عرض کر چکا ہوں، اس کائنات کی اور عالم ہستی کی، عالم وجود کی بنیاد پروردگار عالم نے اصول و قانون ارتقاء پر رکھی ہے، اصول و قانون انحطاط پر نہیں رکھی۔ اور اس پورے کارخانہ قدرت میں سب سے خاص شے جو تخلیق کرنا جس کا مقصود تھا، پورے کارخانہ قدرت میں، اس دنیا کو ہم کارخانہ قدرت کہتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ گیلیکسیز، یہ کہکشائیں، اور یہ پورا عالمین، عالم کا تصور نہیں، عالمین کا تصور جو آج ہمارے پاس ہے، اس عالمین کو ہم کارخانہ قدرت کہتے ہیں۔ ہر کارخانے کی کوئی خاص چیز ہوتی ہے، ہر کارخانے کی کوئی خاص صنعت ہوتی ہے۔ اس کارخانہ قدرت کی صنعت کیا ہے؟ یہ کارخانہ قائم ہی کیا گیا ہے انسان کو تخلیق کرنے کے لیے۔ کارخانہ قدرت کی خاص صنعت ہے جس کا نام ہے انسان، اور انسانی نسل کے ارتقاء کا خاص نظام ہے جس کا نام ہے عقد نکاح۔ اب آپ اس پس منظر میں غور فرمائیں کہ کتنی اہم تقریب میں شرکت ہو رہی ہے، کتنی اہم تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور اس پر کس قدر ہمیں مخلصانہ تبریک اور تہنیت پیش کرنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یوں ہی توڑی کہا گیا ہے کہ جس نے عقد نکاح کر لیا اس نے اپنا نصف دین محفوظ۔ ثقافتی معنویتیں، روحانی حقیقتیں ہیں۔ دو انسانوں کا ملنا مادی اتصال نہیں، روحانی اتصال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر مادی مخلوق نہیں، روحانی مخلوق ہے۔ انسان مادی مخلوق نہیں ہے، انسانی وجود روحانی وجود ہے۔ جب تک پروردگار عالم نے کہلایا، اور اس اعتبار سے دو انسانوں کا ملنا روحانی رشتہ قائم ہوتا ہے، صرف مادی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نفاذ دامان اہل طہارت سے نہ ہو، اور اسی لیے میں نے تبرکن اور تیمنن، چونکہ ظاہر بیان کا موقع نہ تھا نہ ہے، یہ جو کچھ چند جملے میں نے کہے بحیثیت کہ عقد نکاح سے قبل جملہ معترضہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اس کی۔ اس میں نہ کوئی جملہ مستأنفہ نہیں تھا بلکہ سب جملے معترضہ تھے۔ تو یہ جو میں نے گزارش کی وہ صرف یہ کہ نئی نسل کو، نوجوان نسل کو
جس کے سامنے دنیا نے صرف مادی رشتے اور مادی ماحول اور مادی فضا اور جدید تہذیب، یہ روحانی رشتہ ہے، یہ مقدس رشتہ ہے، یہ طہارت کا رشتہ ہے، یہ محض حظ نفس انسانی نہیں ہے بلکہ منصوبہ الہی کی تکمیل میں حصہ لے رہے ہیں۔ بقائے نسل انسانی، ارتقاء وجود انسانی میں ایک سہم ادا کر رہے ہیں، ایک حصہ لے رہے ہیں۔ مقام تبریک ہے، مقام تہنیت ہے، اور مقام استعانت و توسل ہے ارباب طہارت سے، کہ جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جسے میں نے تبرکاً اور تیمناً تلاوت کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک گھرانہ آباد ہو رہا ہے، ایک گھر آباد ہو رہا ہے، گھر اور گھرانے کی تاسیس ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اس گھرانے کی تاسیس ان کی سایہ ولایت میں ہو، کہ جن کے سایہ ولایت میں پوری کائنات سفر ارتقاء جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار، کہ جن کی طہارت کی ذمہ داری رب اکبر نے لی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے کہ ان کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے خود لی ہے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو پابند کیا ہے کہ تم اپنی طہارت کا خیال خود رکھو۔ اسی مقام پر، اسی سورہ مبارکہ احزاب میں یہی پورا رکوع اگر آپ تلاوت فرمائیں تو کچھ شخصیتوں سے کہا گیا ہے کہ تم اپنا خیال رکھو، ان باتوں میں خیال رکھو، گھر سے قدم نہ نکالنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرنا، آخرت میں اپنا حصہ اور حظ ضائع نہ کرنا۔ ان سے کہا گیا، گویا ایک ایک جملہ یہ ہے کہ تم اپنا خیال رکھو، اور کہتے کہتے ایک مرتبہ لہجہ بدلا اور کہا خیال خود مشیت کو ہو، ان سے توسل خدا پر توکل ہے، ان سے حسن توکل۔ تو جہاں اور بہت سے اذکار و اوراد ہیں، وہاں ان وسوسوں سے، ان خواطر سے کہ جن کی نفی ضروری ہے، ان خواطر سے کہ جن کا ذہن سے دور کرنا ضروری ہے، ان تخیلات سے، ان خیالات سے، ان اوہام سے کہ جن سے ذہن کو، نفس کو، قلب کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، ایک بہترین اور مجرب نسخہ یہ ہے کہ اگر کچھ یاد نہ ہو اور وسوسے غلبہ کر رہے ہو ذہن پر، قلب پر، تو صرف آیہ تطہیر کی تلاوت شروع کر دی جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ حصار انما میں وہ قوت ہے کہ آپ کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ کلمہ حصر ہے، یہ کلمہ حصر صرف افادہ معانی نحویہ کے لیے تھوڑی ہے۔ قرآن مجید کا ہر کلمہ افادہ معانی نفسیہ، افادہ معانی روحیہ، افادہ معانی عرفانیہ، افادہ معانی ملکوتیہ کے لیے بھی ہے۔ ایک تاثیر ہے اس میں، ایک تاثیر ہے۔ انما، ادھر انما کا دامن تھاما، ادھر انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی نسل محفوظ ہوگی، آپ کا گھرانہ محفوظ ہوگا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ جناب نور الدین اکبر صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے اہل بیت، اور جناب نوشہ صاحب اور جتنے حاضرین ہیں، ان سب کی خدمت میں صمیمانہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں، اور دعا کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں۔